الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ میاں بیوی کے تعلق میں اصل یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو جس طرح استعمال کرنا چاہیں، ایک دوسرے کے جسم سے جس طرح لطف اٹھانا چاہیں انہیں اجازت ہے، سوائے چند پابندیوں کے۔ ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے حیض کے دوران سیکس نہیں کر سکتا، اور دوسری پابندی جو اسلام نے ایک مرد پہ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں یعنی مقعد میں دخول نہیں کر سکتا، انٹرکورس نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کے تعلق میں اللہ رب العزت نے جو آزادی اور اختیار میاں بیوی کو دیا ہے اسے بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، جہاں سے جیسے تم اپنی کھیتیوں میں جانا چاہو تم جا سکتے ہو۔ لیکن یہ جیسے چاہو کہہ کے مادر پدر آزادی نہیں دی جا رہی، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ پابندیاں موجود ہیں، اور وہ پابندیاں کیا ہیں اسے ہم ذرا دو تین پوائنٹس میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں عورت سے مجامت کرنے سے منع فرمایا ہے، ہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب تمہاری بیویاں مینسس سے حیض کے ایام سے پاک ہو جائیں، حیض کے ایام ختم ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس وہاں سے جا سکتے ہو جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں حکم یا اجازت دی ہے، اور اللہ رب العزت نے پچھلی شرمگاہ کو سیکس کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور یہ جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس سے استدلال کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی بیویوں سے پچھلی شرمگاہ میں مجامعت کرنے کا، جبکہ یہی آیت باقی دلائل کو ہم نہ بھی دیکھیں تو یہی آیت منع کر رہی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے عورت کو کھیتی قرار دیا ہے، اور کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں بیج ڈالنے سے فصل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی آدمی گندگی کے ڈھیر میں بیج پھینک آیا ہو اور وہ کہے کہ میں نے اپنی کھیتی میں بیج بویا ہے۔ لوگ ہمیشہ فصلیں بوتے ہیں زرخیز زمین میں، جہاں سے فصل کے آنے کا چانس ہوتا ہے، جہاں بیج پھینکیں گے تو بیج نمو پا کے پودا یا درخت بنے گا، فصل بنے گی۔ کبھی کوئی گندگی کے ڈھیر میں، ہم پنجابی میں اسے روڑی کہہ لیتے ہیں، کبھی کوئی روڑی پہ بیج نہیں پھینک کے آتا، روڑی میں جا کے ہل چلا کے کوئی وہاں فصل کاشت نہیں کرتا، بلکہ اس جگہ پہ اس زمین میں فصل کاشت کی جاتی ہے جہاں پہ فصل اگ سکتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے جو عورت کو حرث قرار دیا ہے، کھیتی قرار دیا ہے، تو عورت کے ساتھ بھی جسمانی تعلق وہاں پہ قائم کیا جائے گا جہاں سے بچے کے ہونے کی امید ہے، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ پچھلی شرمگاہ وہ گندگی ہے، وہاں نہ تو بچے کے پیدا ہونے کا چانس ہے اور نہ ہی وہ جگہ کھیتی ہے، اس لیے یہ آیت پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دے رہی۔ اور اس آیت کے شان نزول کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس آیت میں مرد کو صرف اپنی بیوی کے آگے سے یا پیچھے سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے رہی ہے، لیکن جس جگہ پہ جسمانی تعلق قائم کرنا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں جو روایات موجود ہیں اس میں اس کی مزید تفصیل موجود ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ کانت الیہود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول، کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر آدمی اپنی بیوی کی پچھلی سمت سے آ کے عورت سے مجامت کرے گا تو بچہ بہنگا پیدا ہوگا، مطلب دخول اگلی شرمگاہ میں ہی کرے لیکن آئے اگر پچھلی سمت سے تو اس سے بچہ بہنگا پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تو اس میں اللہ رب العزت نے عورت کو سیدھا لٹا کے، الٹا لٹا کے، بٹھا کے، یا جس طرح بھی مرد اپنی خوشی سے، زوجین اپنی خوشی سے جو بھی پوز، جو بھی طریقہ، جو بھی سمت استعمال کر لیں، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن دخول اگلی شرمگاہ میں ہی ہونا چاہیے۔ اگر دخول پچھلی شرمگاہ میں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں نہی کی باقاعدہ صراحتاً روایات موجود ہیں۔ سنن نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ملعون من اتى امرأته فی دبرها، کہ وہ آدمی ملعون ہے، لعنت کے قابل ہے، اس پہ لعنت ہو جو آدمی اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں دخول کرتا ہے۔
مطلب پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنا منع ہے، پچھلی سائڈ سے آ کے اگلی شرمگاہ میں دخول کرنا منع نہیں ہے۔ اور شرح معانی الآثار میں ایک روایت موجود ہے جس میں اس چیز کی بہت تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آتی مرأتی من دبرہا، کیا میں اپنی عورت سے پچھلی طرف سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں، اس میں کیا حرج ہے، کر سکتے ہو۔ اس نے 2-3 دفعہ دہرا کے یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ آئی کہ وہ اصل میں پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل تفصیل بغیر کوئی شرم کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل تفصیل کھول کے اسے بیان کر دی کہ کہیں یہ کنفیوژن کی وجہ سے پچھلی شرمگاہ میں دخول نہ کر بیٹھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے اسے یہ بیان کیا کہ اما من دبرہا فی قبولہا فنعم، کہ اگر آپ پچھلی طرف سے آ کے اگلی شرمگاہ میں دخول کرنا چاہتے ہیں فنعم، یہ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا، اور اگر آپ اس کی مقعد میں اس کی پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي دُبُرِهَا فَإِنَّ اللَّهَ نَهَاكُمْ أَن تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، اور اگر تم پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے عورتوں کی پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنے سے منع کیا ہے۔ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زوجین ایک دوسرے کے جسم سے استمتاع کے لیے، ایک دوسرے کے جسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے، جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے، سیکس کرنے کے لیے کوئی بھی پوز استعمال کر لیں، وہ ان کے لیے جائز ہے جب تک وہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ کسی چیز کا ارتکاب نہیں کرتے۔ مطلب آدمی اگر اپنی بیوی کو بٹھا کے اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے بالکل جائز ہے، سیدھی لٹا کے کرنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے، الٹی لٹا کے کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اور پوز جو اسے مناسب لگے، بٹھا کے، لٹا کے یا رکوع کی حالت میں کر کے، کسی بھی طرح اگر وہ اپنی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے وہ اسے اجازت ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ میں دخول کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو لعنتی قرار دیا جو اپنی عورت سے پچھلی شرمگاہ میں دخول کرتا ہے۔